پروردہ قدرے یہ نرالے قانون، ظلم و عدوان کی ٹکسال میں ڈھالے قانون، تشنگی نفس کے جذبوں کی بجھانے کے لیے نوع انسان کے بنائے ہوئے کالے قانون، ایسے قانون سے نفرت ہے عداوت ہے مجھے، ان سے ہر سانس میں تحریک بغاوت ہے مجھے، آج بھی میرے خیالوں میں تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا، جھنجھنایا ہوا تھرایا ہوا ساز ہے کیا، تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا، جھنجھنایا ہوا تھرایا ہوا ساز ہے کیا، جن اسیروں کے لیے وقف ہے سونے کے قفس، ان میں موجود ابھی خواہش پرواز ہے کیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹوڈے ٹائمز۔ امید کرتے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرانی قوموں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس لیے عذاب نازل کرتا تھا کہ جب ان میں سے کوئی غریب چوری کرتا تو اسے سزا دی جاتی، جبکہ کوئی طاقتور یا کوئی امیر چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا۔ یہ صحیح بخاری کی ایک جو ہے وہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی جو ہے وہ معاف فرمائے۔ پھر ایک اور جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیٹی، خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا یا سزا دیتا۔ اسلام کے اندر جو ہے وہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اسلام مذہب جو ہے وہ کبھی بھی امیر یا غریب کے اندر جو ہے وہ فرق نہیں کرتا۔ ناظرین، آج سے چند عرصہ پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو اکثر یہ خبر جو ہے وہ سننے کو ملتی تھی کہ غیرت کے نام پر جو ہے وہ بھائیوں نے ایک بہن کو قتل کر دیا۔ شاید وہ بالکل ٹھیک کیا کرتے تھے، معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنا پڑی ہے، شاید وہ ٹھیک کیا کرتے تھے، کیونکہ اگر آپ کوئی غنڈہ، بدماش یا کوئی طاقتور شخص اگر آپ کی بہن کو جو ہے وہ چھیڑے اور اسے تنگ کرے تو آپ بالکل بھی غیرت کا جو ہے وہ مظاہرہ مت کیجیے، بالکل بھی اپنی بہن کی حفاظت مت کیجیے، کیونکہ اس کی قیمت جو ہے، یہ جو غلطی آپ کریں گے اس کی قیمت آپ کو اپنی جان سے چکانی پڑ سکتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اگر اس کے بعد غلطی سے اس طاقتور شخص پہ کوئی مقدمہ ہو بھی جائے تو اس کا بالکل بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ اس کو باعزت بری کر دیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا، ایسے ہی مناظر ہمیں جو ہے وہ دیکھنے میں آئے۔ اس وقت ٹی وی سکرینز پہ بھی آپ ہمارے دیکھ سکتے ہیں کہ آج صبح بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ جب سپریم کورٹ نے شاہ زیب قتل کیس کے اندر شاہ رخ جتوئی اور دیگر مجرمان کو، جی ہاں ملزمان نہیں مجرمان، جن پہ جرم ثابت ہو چکا تھا، ان کو باعزت بری کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ سارا واقعہ تھا کیا، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں۔ 25 دسمبر 2012 کو جو ہے وہ ایک معمولی سا جھگڑا ہوا، جی ہاں معمولی سا تھا، جس کے اندر مبینہ طور پر شاہ زیب کی جو بہن ہے ان کو شاہ رخ جتوئی اور ان کے دوستوں نے جو ہے وہ تنگ کیا، ہراس کیا، چھیڑا، جس کے اوپر غصہ کھا کے تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی اور شاہ رخ جتوئی اپنے باپ دادا اور اپنے بڑوں کا جو ان کا اصل و رسوخ تھا اس کے نشے میں اس نے شاہ زیب کو جو ہے وہ گولیاں مار کر سر عام جو ہے وہ قتل کر دیا۔ یہاں جب معاملہ سوشل میڈیا پر اٹھا اور خبروں کی زینت بنا تو ایک ایف آئی آر بھی کاٹ دی گئی، لیکن حسب معمول ہماری جو پولیس ہے اور خاص طور پر سندھ پولیس، اس کی تیز اور برق رفتاری کی وجہ سے شاہ رخ جتوئی جو ہے وہ دبئی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ جی ہاں، اس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا اور بہت ساری تگ و دو کے بعد جو ہے وہ جب واپس ایف آئی اے نے جو ہے ان کو ایئرپورٹ پہ گرفتار کیا۔ جی ہاں ناظرین، اسپیشل ٹرائل کورٹ کے اندر یہ مقدمہ چلتا ہے جہاں پہ ان کو سزائے موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ جی ہاں، ان کو سزائے موت دی جاتی ہے ٹرائل کورٹ کی طرف سے، جس کو بعد میں چیلنج کیا گیا سندھ ہائی کورٹ کے اندر، اور سندھ ہائی کورٹ نے جو سزائے موت تھی اس کو عمر قید کے اندر تبدیل کر دیا۔ صرف یہی نہیں، اس کے بعد جب یہ اس کو دہشت گردی کی جو دفعات تھی اس کیس کے اندر شامل کی گئی تو ناظرین اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا، اور آج 9 سال کے بعد آخر کار سپریم کورٹ جو کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ ہے، انہوں نے شاہ رخ جتوئی اور دیگر مجرمان کو آج انصاف دے دیا۔
ہم معذرت چاہتے ہیں شاہ رخ جتوئی ان کے اہل خانہ سے کہ ان کو انصاف ملنے میں جو ہے وہ کافی دیر ویٹ کرنا پڑا. جی ہاں، بھلا کیا مجال شاہ زیب کے والدہ کی، ان کی بہنوں کی، ان کے والد کی کہ جو ہے وہ کسی طاقتور اسپیشلی جتوئی خاندان کے چشم و چراغ کے خلاف جو ہے وہ کیس کریں. ناظرین، آپ کو تھوڑا سا مزید بتاتے ہیں کہ جب شاہ زیب کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، اس کے چند عرصہ بعد جو ہے ان کے والد صاحب بھی وفات پا گئے. اب آپ کچھ دیر کے لیے صرف یہ امیجن کریں، اس کا جو ہے وہ تصور کریں کہ میری والدہ یا آپ کی والدہ ہوں اور دو بہنیں ہوں اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، کیونکہ شاہ زیب اکلوتا بیٹا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا. والد صدمہ نہ برداشت کر سکا، بہت زیادہ پریشر تھا کہ ملزمان کو یا مجرمان کو بلکہ کہا جائے کہ معاف کیا جائے. وہ یہ صدمہ نہ برداشت کر سکا اور آخرکار وہ بھی اس دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے. اور اس کے بعد ناظرین پیچھے ان کی والدہ اور دو بہنوں کو دھمکیاں ملتی رہیں، بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا کہ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو پھر آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ہم جو ہے ان کو بھی درندگی کا نشانہ بنائیں گے. آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جی ہاں، ہم ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں. ناظرین اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ انہوں نے جو ہے وہ دیت قبول کر لی جی مبینہ طور پر، ان کو آسٹریلیا کی جو ہے وہ امیگریشن مل گئی. اور کیوں نہ لیں وہ امیگریشن؟ کیونکہ آسٹریلیا کے اندر اس طرح کے معاملات نہیں ہو سکتے. وہاں پہ کوئی قتل کر کے دکھائے نا، وہاں پہ قتل کریں گے تو 1 ماہ کے اندر یا شاید اس سے بھی پہلے آپ کو سزائے موت سنا کر اس پر عمل درآمد بھی کر دیا جائے گا. جی ہاں ناظرین، تو یہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ ملک کا نظام ہے. مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کے ایک لیکچرز میں سے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمی بیشی معاف فرمائے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنے ایک لیکچر میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو جا کے نیست و نابود کر دو، تباہ و برباد کر دو. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اے اللہ، اے مالک کائنات، اس بستی کے اندر ایک شخص ایسا بھی موجود ہے جس نے اپنی ساری زندگی پلک جھپکنے جتنی دیر، جی ہاں کتنی دیر، پلک جھپکنے جتنی دیر بھی جو ہے وہ گناہوں میں نہیں گزاری، تو کیا تو پھر بھی اس بستی کو تباہ کرنا چاہے گا؟ میرے رب کائنات نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس بدبخت کو ہلاک کرو اور بعد میں پوری بستی کو تباہ کر دو، کیونکہ اس شخص کی غیرت نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اس بستی کے اندر میری شریعت کی، میرے بنائے گئے قوانین کی دھجیاں اڑائی جاتی رہیں، اور اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اس کے خلاف کوئی لب کشائی کر سکے یا کچھ عملاً کر سکے. جی ہاں ناظرین، اور یہاں پہ آج کل رواج یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت اس طرح سے کرتے ہیں کہ بیٹا اگر کہیں پہ کوئی غلط ہوتا دیکھو تو بالکل اس میں مت پڑنا، کوئی لڑائی ہو رہی ہو تو ان کی صلح مت کروانا بلکہ سیدھا گھر آ جانا، کیونکہ ہم کبھی بھی اس طرح کی دشمنی مول نہیں لے سکتے. تو شاید یہی کرنا ٹھیک ہے اس وقت. ناظرین جیسے ہی یہ خبر آئی تو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ انصاف کا جنازہ، اس وقت بھی آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ ٹرینڈنگ ہے جو ہے انصاف کا جنازہ، یہ ٹرینڈ کرنے لگا، ہیش ٹیگ شاہ رخ جتوئی یہ ٹرینڈ کر رہا ہے. جی ہاں ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ایک جو ٹویٹر صارف ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا واٹ اے ٹریوسٹی آف جسٹس. جی ہاں، اور انہوں نے بھی وہی لکھا کہ شاہ رخ جتوئی جنہوں نے شاہ زیب خان کا جو ہے وہ قتل کیا تھا کیونکہ وہ اپنی بہن کی حفاظت کر رہے تھے، اس کیس کے اندر ان کو تقریباً 10 سال کے بعد جو ہے وہ باعزت بری کر دیا گیا، اور اس 10 سال کے دوران بھی انہوں نے پرتعیش زندگی جو ہے وہ گزاری ہے. جی ہاں بالکل، ڈان نیوز نے بھی اس کو جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا. ناظرین آپ کو بھی ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جس کے اندر یہ بلوچستان کا واقعہ جہاں پہ ایک اور وڈیرے نے جو ہے ایک ٹریفک وارڈن، ایک ٹریفک اہلکار کو جو ہے وہ دن دہاڑے سڑک کے اوپر جو ہے وہ اپنی ایک بڑی گاڑی سے ٹکر مار کر جاں بحق کر دیا، بلکہ شہید کر دیا، اور معزز عدالت نے اس شخص کو بھی جو ہے وہ باعزت بری کر دیا کیونکہ ثبوت کی عدم دستیابی تھی. جی ہاں ناظرین، یہ جو ویڈیو ابھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کو بطور ثبوت بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا اس وقت. یہی پاکستان میں نظام ہے قانون کا، انصاف کا. جی ہاں ناظرین، خلیل الرحمان قمر صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا آج سے چند روز پہلے، بکنے میں طوائف سے بھی سستی ہے تیری سوچ اے غیرت قانون، بتا سوئی کہاں ہے. اور ایک انہوں نے پکچر ٹویٹ کی تھی ایئر وائی نیوز کی جس میں لاہور ہائی کورٹ میں کبوتر چور کی ضمانت جو ہے وہ مسترد ہو گئی تھی، جبکہ منی لانڈرنگ کیس کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو باعزت
بری کر دیا گیا تھا۔ یہ ناظرین اس کے اوپر بھرپور احتجاج کیا گیا اور تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جو ہے اس کو بہت ہی برا بلا کہا ہے۔ ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس کیس کے اندر جو ہے وکلا کون کون سے تھے؟ جی ہاں، شاہ رخ جتوئی کی طرف سے پہلے کیس لڑتے رہے فاروق ایچ نائک صاحب۔ جی ہاں، فاروق ایچ نائک سابق چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے ناظرین وہ وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سینئر رہنما ہے پیپلز پارٹی کے۔ جی ہاں، پیپلز پارٹی وہی جماعت ہے جن کی سندھ میں پچھلے کوئی 17-18 سال سے حکومت ہے، اور یہ جتوئی خاندان بھی اندرون سندھ کا ہی خاندان ہے، بلکہ شاہی خاندان ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس کے بعد اب جو ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب جو کہ سابق گورنر پنجاب ہیں، ان کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ہے۔ وہ یہ کیس لڑ رہے تھے اور انہوں نے کورٹ کے اندر بآسانی یہ ثابت کر دیا کہ میرے جو موکل ہیں ان کے اوپر غلط الزام لگایا گیا ہے، دہشت پھیلانے کا ان کا کوئی بھی ایسا جو ہے وہ ذہن نہیں تھا، کوئی نیت نہیں تھی، بس انہوں نے معمولی سا جو ہے وہ قتل کیا تھا جس کی سزا وہ آلریڈی کاٹ چکے ہیں، تو لہٰذا میرے موکل کو باعزت بری کر دیا جائے۔ اور سپریم کورٹ کے 3 اعلیٰ عدلیہ اور بینچ، جن میں 3 اعلیٰ ججز جو ہیں وہ یہ کیس کی سماعت کر رہے تھے، انہوں نے شاہ رخ جتوئی اور باقی مجرمان کو باعزت بری کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، کو بتائیں کہ اس پہ فیصل حسین جو کہ چودھری فواد حسین پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ان کے اپنے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ مدعیان کی ملزم سے صلح کے بعد اس کیس میں ملزم کو سزا دینا قانوناً ممکن نہیں تھا، اور غالباً مدعی فریق نے کسی دباؤ کے بغیر صلح کو عدالت کے سامنے مانا بھی ہے۔ صلح کے بعد عدالت ان مقدموں میں سزا کی گنجائش نہیں ہوتی، جبکہ ان کے اپنے بھائی نے ان کی درستگی کرتے ہوئے کہا کہ فساد فی عرض براہ راست ایسے مقدمات پر اپلیکیبل ہے، عدالت کی طرف سے بریت کا فیصلہ تباہ کن ہے اور ایک بڑے فساد کا موجب بنے گا۔ جی ہاں، ریب لوگ یا آپ کہہ لیجئے کہ جو ہے وہ غریب لوگ اس نظیر کا نشانہ بنیں گے، جبکہ وڈیرا شاہی جو ہے وہ ان کو مزید تقویت ملے گی اور عدالتی نظام مزید کمزور ہوگا۔ ناظرین، شہر بانو نے جو ہے اس کو ٹویٹ کیا اور لکھا کہ تمام مجرم، ملزم، رشوت خور، منی لانڈرر، تمام اشرافیہ، قاتل سب باعزت بری، لیکن اعظم زواتی گرفتار کیونکہ اس نے بڑی گستاخی کر دی۔ اور نیچے انہوں نے جو ہے وہ ویڈیو ٹویٹ کی ہے شاہ زیب قتل کیس سے متعلق۔ اسد عمر نے بھی ناظرین ٹویٹ کیا، پی ٹی آئی نے بھی جو ہے اس کو ٹویٹ کیا کہ غریب موٹر سائیکل چوری کرنے والا 10 سال جیل میں، امیر اور طاقتور فرار۔ جی ہاں ناظرین، ماضی کے اندر بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ 18 20 سال بعد عدالتوں نے مبینہ طور پر جو ملزمان تھے ان کو بری کیا، اور جبکہ اس سے پہلے ہی وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انصاف کا نظام ہے، اور اس میں کوئی بعید نہیں کہ 138 ممالک کی فہرست میں پاکستان کی عدالتوں کا نمبر تقریباً 130 سے 134 میں آتا ہے۔ اتنی ٹاپ کی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے ناظرین بہت سال محنت کرنی پڑتی ہے۔ 130ویں 134ویں پوزیشن 138 میں سے ایسے نہیں مل سکتی، اور اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے ہماری تمام اعلیٰ ترین عدلیہ کو۔ جی ناظرین، ابھی آپ کے سامنے ایک اور جو ہے وہ ویڈیو، معاف کیجئے گا اس طرح کے ویژولز آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہماری پولیس کی جو ہے وہ کارکردگی ہے کہ سرگودا میں پولیس کے ہاتھوں تشدد کروا کے مرنے والے کی حالت دیکھیے۔ یہ ملک اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ جی ہاں، یہاں تو ہماری جو پولیس کے ادارے ہیں وہ اصل مجرم کو کبھی پکڑیں گے نہیں، اور اگر پکڑ لیں گے تو بالکل اس طرح کی کاروائی کریں گے، اس طرح کی انویسٹیگیشن کریں گے کہ اس کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے، اتنی کمزور تفتیش کی جاتی ہے۔ لیکن اسی طرح اگر کسی غریب ملزم کو پکڑ لیا جائے جس کے اوپر ابھی جرم ثابت بھی نہیں ہوتا، تو اس کا مار کر اتنا برا حال کر دیتے ہیں، جس کی ایک سادہ سی مثال اس وقت آپ کے سامنے یہ ٹی وی اسکرین پہ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حال کیا گیا ہے ناظرین اس مبینہ ملزم کا، جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے۔ بہرحال اس واقعے کا بھی آئی جی پنجاب نوٹس لے چکے ہیں، تحقیقات کی جائیں گی، اور ان تحقیقات کے نتیجے میں کیا وہ متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او یا وہ اہلکار جنہوں نے یہ تشدد کیا ہے، کیا ان کو بھی سزائے موت یا سخت سے سخت سزا دی جائے گی؟ ناظرین، اس کا انتظار شاید ہمیں اگلے آنے والے 50 سال تک کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، رضوان احمد غزالی صاحب نے ٹویٹ کیا، سیشن کورٹ نے آج بیرسٹر فہد ملک کے قاتلوں کو پھانسی کی بجائے عمر قید کی سزا سنائی۔ تگڑے وکیل کچھ عرصے تک
ہائی کورٹ سے سزا معطل کروا دیں گے اور پھر سپریم کورٹ شارق جتوئی کی طرح فہد ملک کے قاتلوں کو بھی باعزت بری کر دے گی۔ یہ ہے پاک سرزمین میں انصاف کا نظام۔ 130واں نمبر بلا وجہ نہیں ملا۔ بھارت جہاں زیب سینئر تجزیہ نگار ہیں، اینکر پرسن ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان میں جس تیزی سے انصاف مل رہا ہے، عمران خان کے مطابق باہر سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آئے نہ آئے، انصاف لینے ضرور پہنچ جائیں گے۔ اور ناظرین یہ تصاویر، جی ہاں، یہ شارق جتوئی کی وہ تصاویر جس میں انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا ہوا ہے، جس طرح شاید کوئی انہوں نے ہے وہ مارکا سر کیا ہے، کوئی قلعہ فتح کیا ہے، اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ بے شرمی اور مطلب الفاظ نہیں ہے وہ ان کے چہرے پر اس قدر عیاں ہے، لیکن اس کے باوجود ناظرین آج ہماری اعلیٰ عدلیہ نے جو ہے ان کو باعزت بری کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے دن دہاڑے ایک نوجوان کا جو اکلوتا بیٹا تھا، 2 بہنوں کا بھائی تھا، ناظرین ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ ہارون شاہد فلم انڈسٹری سے، شوبز سے تعلق ہے، انہوں نے لکھا کہ اب پاکستان کو چھوڑنے کر اپنے بوریا بسترا پیک کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ جو لوگ ابھی نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو جیسے ہی کوئی اپرچونٹی ملے فوراً اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ ملک سے باہر چلے جائیں، کیونکہ اب یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا۔ افسد نیار بھٹانی نے بھی ناظرین یہی ٹویٹ کیا، middle class youth need to get their visas as soon as possible before some elite murderers you in the street and then walks free with garlands around his neck۔ جی ہاں ناظرین، انہوں نے بھی لکھا کہ بجائے اس کے کہ کوئی آپ کو گلی کے اندر جو ہے کوئی امیر طاقتور غنڈہ جو ہے وہ قتل کر دے، اس سے پہلے آپ اپنا ویزا حاصل کیجئے اور اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیے، کیونکہ اب یہاں پہ کچھ نہیں رکھا۔ ناظرین اس ملک کے اندر قانون اور انصاف صرف ان لوگوں کو ملتا ہے، وہ بھی ہتھیلی پر رکھ کر، جو یا تو بہت طاقتور ہیں یا جن کے بہت قریبی مراسم ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں ارباب اختیار سے۔ جی ہاں، اگر آپ کا وزیر اعظم، صدر، چیف جسٹس یا کوئی اور جج، چیف آف آرمی اسٹاف یا کسی بیوروکریٹ کے ساتھ کوئی اچھا تعلق ہے، اچھے مراسم ہے، کوئی رشتہ داری ہے، تو آپ کو قانون اور انصاف جو ہے وہ آپ کی دہلیز پر مدد کرے گا، آپ کو ہتھیلی میں پلیٹ میں رکھ کر جو ہے نا وہ انصاف دیا جائے گا۔ یا پھر اس کی ایک اور صورت ہے کہ آپ کے پاس انہی ارباب اختیار کی کوئی فائل موجود ہو تاکہ آپ ان کو بلیک میل کر سکیں، جو پچھلے 6 ماہ سے ہمیں اس پورے ملک کے اندر جو ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے۔ ماروا حکین صاحبہ نے بھی اس کو ٹویٹ کیا، the rich of our country making a mockery of our justice system, one case at a time۔ جی ہاں، we all are unsafe, it's everyone for themselves۔ ناظرین ہر مکتبہ فکر سے رکھنے والے لوگوں نے جو ہے وہ منہ چڑھایا ہے اس انصاف کے نظام کا۔ احتشام الحق صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، شیم فار جسٹس۔ مغیث علی صاحب نے بھی جو ہے راضی نامہ کے بعد سپریم کورٹ نے شاہ زیب قتل کیس کے ملزم شارق جتوئی کو بری کر دیا۔ طاقتور کو شاید پاکستان میں کبھی سزا نہیں ہو سکے گی، غریب کے لیے ہی صرف جیل ہے۔ ملیحہ ہاشمی صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور لکھا، طاقتور مجرم چاہے چور ہو یا قاتل آخر کر بری ہو کر دندناتا پھرتا ہے۔ اگر مجھے یہاں پہ ایک ارسطو کی ایک جو ہے وہ کہاوت یاد آ گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ قانون مکڑی کا وہ جلا ہے جس میں صرف چھوٹے کیڑے مکوڑے پھنستے ہیں، جبکہ بڑے جانور اسے پھاڑ کر نکل جاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج کے اس کیس کا فیصلہ بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے اس کہاوت کے اوپر کہ جس میں ایک کبوتر چور جو ہے اس کی تو ضمانت تک مسترد ہو جاتی ہے، لیکن منی لانڈرر، قاتل، چور، ڈاکو، مفرور، اشتہاری، ان سب کو باعزت بری کر کے نہ صرف رہا کیا جاتا ہے، بلکہ یہ ہمارے ملک میں تو ملک کا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ تک بنا دیا جاتا ہے۔ ناظرین رحیق عباسی صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ کیا اور لکھا کہ شارق جتوئی بری ہو گیا۔ یہ خبر، یہ تصویر ایک پیغام ہے ہر پیسے والے، دولت مند اور باعث فرد معاشرے کے لیے کہ وہ جب چاہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کسی غریب شہری کی جان لے لیں۔ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون، پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی عدالتیں ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ جی ہاں ناظرین، بالکل درست پیغام دیا ہے رحیق عباسی صاحب نے۔ اگر آپ کبھی اپنی فیملی کے ساتھ باہر جائیں اور وہاں پہ کوئی طاقت کے نشے میں چور شخص، غنڈہ، چور، موالی اگر آپ کی فیملی میں موجود خواتین کو چھیڑے، ان کو ہراس کرو، تو بالکل بھی غیرت کا مظاہرہ مت کیجیے، بلکہ اسے چھیڑنے دیجیے، کیونکہ اگر آپ اس کو روکنے کی غلطی کریں گے تو اس کی قیمت آپ کو اپنی جان سے چکانی پڑے گی۔ اور صرف یہی نہیں، پھر چند سال بعد ناظرین اس انصاف کا بھی قتل کر دیا جائے گا جس طرح آپ کا قتل کیا جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ چل رہیں، اپنی زندگی سکون سے گزاریں، طاقتور لوگوں کو کرنے دیں، یہ انہی کا تو ملک ہے۔
اگر اب تک آپ نے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک ضرور کر دیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو وقت پر پتہ چل سکے. اگلی ویڈیو تک اپنا اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں. ہر ظالم جابر ظلم کرنے والے کے خلاف نہ صرف آواز بلند کریں بلکہ عملاً اس کے اوپر جو ہیں وہ عمل پیرا ہوں, اس کے خلاف عملاً کچھ کریں تاکہ ہم ایک محفوظ ترین معاشرے میں اپنی اگلی آنے والی نسلوں کو پروان چڑھا سکیں. اگلی ویڈیو تک پاکستان زندہ باد.